میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس پروگرام زمانہ گواہ میں مہمان کے طور پہ بلایا گیا ہے۔ اسلام کی طرف آنے میں مجھے نہ تو مجھ پر کوئی دباؤ تھا اور نہ ہی کسی نے کوئی ترغیب دی تھی، نہ کسی نے کوئی لالچ دیا تھا۔ اپنے مذہب سے جب میں نے وہ دیکھا کہ اس میں خامیاں ہیں اور میرا دل وہاں سے ہٹ چکا تھا، تو دوسرا جو میرے سامنے ایک بڑا مسئلہ تھا یا مرحلہ تھا وہ یہی تھا کہ میں اب کسی دین کا انتخاب، لہٰذا یہ میرے اپنے وجدان ہی کا دباؤ تھا مجھ پہ، باہر کا خارجی دباؤ کچھ بھی نہیں تھا مجھ پہ، کسی نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، بلکہ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی طرح سے نفرت پیدا کی جائے، جیسا کہ باہر کے ممالک میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں جن کا تعلق عالمی نظام کے ساتھ ہے، تو ان کے سامنے اسلام کا چہرہ، مسلمانوں کا چہرہ مسخ کرنے کی یہ کوشش کی جاتی ہے، یہ پروپیگنڈا کر کے کہ پاکستان میں غیر مسلموں کو دباؤ کے ذریعہ سے یا جبراً مذہب کی دعوت دی جاتی ہے اور مسلمان کیا جاتا ہے۔ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، اور آج تک میری نظر سے ایسا کوئی واقعہ نہیں گزرا جس میں کسی غیر مسلم کو جبری طور پر اسلام قبول کروایا گیا ہو۔ پروپیگنڈا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ باہر کی دنیا کو بتانے کے لیے ہے، ادروائز پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال ہمیں تو نظر نہیں آتی، اور اگر کسی کو کوئی شک ہے، جو باہر کے ممالک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں آ کر دیکھیں کہ کہاں مسلمانوں نے کس علاقے میں مسیحیوں کو یا غیر مسلموں کو کہاں جبراً اسلام کی دعوت دی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، البتہ رجحان یہ پیدا ہو چکا تھا، اس سے میں انکار نہیں کرتا، مسیحی کمیونٹی نے یہ سمجھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، انہوں نے پہلے ہی میرے خلاف ایسے پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ خود میرے لیے راستہ ہموار کرتے رہے وہ، اور مجھے مسیحیت اور کلیسیا کا مرتد قرار دے دیا گیا، میرا گھر چھین لیا گیا، مجھ پہ مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی، میرا چرچ چھین لیا گیا، ہتھیا لیا گیا، میرے بھائیوں کو میرا دشمن بنا دیا گیا، اور اس طریقے سے پوری کمیونٹی برادری میں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، طرح طرح کے الزامات مجھ پہ لگائے گئے، حتیٰ کہ ایک اخبار میں میرے خلاف ایک خبر چھاپ دی گئی جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ خود مسیحیوں نے ایک ایسے شخص کو جس نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا کر کے اس کے لیے خود راستہ ہموار کیا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایسی صورت میں اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس پر یہ الزام لگانا کہ جی یہ چونکہ مسلمان ہو گیا ہے اس لیے اس کی جائیداد سے آگ کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسیحیت میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے، ایسی کوئی شریعت موجود نہیں ہے، مسیحی تو کسی شریعت کے قائل نہیں ہیں، کسی شریعت کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر کون سی شریعت کے تحت وہ جائیداد سے آگ کر رہے ہیں؟ جو خاندانی حقوق ہیں یا والدین کی طرف سے جو املاک کسی شخص کے حصے میں آتی ہیں، ان سے وہ کیسے اس کو محروم کر سکتے ہیں؟ حالانکہ کسی شخص میں صرف سمٹمز نظر آئے، اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر دیا۔ تو سوچیں کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ اعلانیہ طور پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کرے تو پھر مسیحی اس کے خلاف کیا کریں گے؟ میں شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، مجھے اسلام کے دامن میں پناہ ملی، اور میرے جتنے بھی میں نے دکھ دیکھے ہیں جو مسیحیوں کی طرف سے مجھے ملے، مسیحی کمیونٹی کی طرف سے مجھے ملے، اب تو میں جب ان کی طرف دھیان دیتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو بھول جاؤں، ان کو اتنی اہمیت نہ دوں، کیونکہ جتنا مجھ سے چھین لیا گیا اس سے زیادہ مجھے قلبی سکون حاصل ہے، اس سے زیادہ میں بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں، میرے بچے خوش ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان مند ہوں کہ مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ پیار کرنے والے، احترام کرنے والے مسلمان بھائی ملے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو کچھ مسیحیوں کی طرف سے کیا گیا میں اسے بھولنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، ہر وقت اس کو اپنے ذہن سے جھٹکتا ہوں، لیکن کوئی انہوں نے کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھے تباہ و برباد کرنے کی۔
اسلام کے دامن میں آنے کے بعد میری زندگی میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اب سکون قلب حاصل ہے۔ اسلام لانے کے بعد ایک اول طور پہ تو سب سے زیادہ میں متاثر جس دینی شخصیت سے ہوا وہ خود عبدالوارث بھائی ہیں۔ میں ان کے کردار سے، ان کی گفتگو سے، ان کے رویے سے، ان کے سلوک سے، ان کے مشن سے میں بہت متاثر ہوں۔ میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو میرے اندر جو استقامت کی جو خواہش ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک شخصیت ایسی ہیں جن کا میں نام ضرور لینا چاہوں گا، وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں۔ میں ان کے نقطہ نظر سے، ان کے انداز بیان سے، ان کے طرز تخاطب سے، ان کے انداز تقریر سے میں بہت متاثر ہوں، اور خاص طور پر ان کا جو پاکستان کے لیے ویژن تھا۔ پاکستان چونکہ ہمارا ملک ہے اور یہاں بہت سے مسائل ہیں، یہاں لاقانونیت موجود ہے، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو نو مسلمین اسلام لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل صرف یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ایک منظم اسلامی ریاست یا اسلامی قانون جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے تو یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جتنے بھی نظریات جو آج تک میں نے سنے ہیں ان میں ایک بڑا نظم و ضبط ہے، جو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے پاکستانی ریاست میں وہ تبدیلی آئے جو ایک حقیقی اسلامی ریاست میں ہوتی ہے۔ اس لیے عبدالوارث بھائی کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب میرے پسندیدہ عالم ہیں۔ میں ان کے بیانات بھی سنتا رہتا ہوں، اور جتنے ان کے فالورز ہیں ان کے ساتھ بھی میرے تعلقات ہیں۔ پاکستان میں مسیحیوں کو اسلام قبول کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے میرے خیال میں وہ یہ خوف ہے کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو ہم جو زندگی میں ترقی کے مواقع ہیں، جیسا کہ یورپ جانا اور دیگر دوسرے ممالک میں جا کر سائنسی میڈیکل فیلڈ وغیرہ جتنے بھی فنی اور تکنیکی شعبے ہیں ان میں ہمارے لیے راستے بند ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا تو خوف پہلا یہ ہے۔ اسلام میں داخل ہونے والے جو نئے بہن بھائی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، میں ان کے لیے صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ اپنی کمیونٹی کو بھی تو کسی وجہ سے چھوڑ کر آ گئے، وہاں بھی آپ کے ساتھ بڑے ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہوں گی، لہٰذا آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع بخشا ہے کہ آپ اسلام پر کھڑے ہوں، اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ اسلام کے بعد آپ کے لیے کوئی مقام موجود نہیں ہے، کوئی راستہ موجود نہیں ہے جہاں آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو رسپیکٹ ملے گی۔ لہٰذا غنیمت جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنی برکات کثیرہ آپ کے لیے نازل فرمائے۔ بہت شکریہ۔